الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول. اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول کہ تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول. حسین کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول. سر کٹ کے چڑھ جائے تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول. انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، سامعین گرامی قدر، معزز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، مجھ سے قبل انتہائی جامع اور خوبصورت گفتگو آپ سماعت کر چکے ہیں. میں نے بھی کوشش کرنی ہے، برکت کے لیے حاضری کے لگوانی ہے، اور تھوڑے وقت میں کوشش کرنی ہے کہ زیادہ بات کر کے بات کو سمیٹ دیں. توجہ رکھیں گے آپ؟ بلا تمہید بات شروع کرنے لگا ہوں. ہماری آج کی یہ تقریب اہل بیت کے انتہائی خوبصورت، متبرک، مقدس عنوان کے ساتھ مزین ہے. میں نے اہل بیت کے گلدستے میں سے ایک فرد کا انتخاب کیا ہے جس کو حسین کہتے ہیں. میں نے انہی پر بات کر کے برکات کا حصول کرنا ہے. محفل کو انہی کے ذکر سے بابرکت کرنا ہے، اور خود بھی ہم نے ان کے ذکر سے برکت کا حصول کرنا ہے. اس لیے میری بات کو توجہ سے سنیے گا. میں وہ بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں جو شاید اس سے پہلے لوگ آپ سے نہیں کرتے ہوں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے نواسہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نور نظر ہیں. اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لخت جگر ہیں. ان کے جگر گوشہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش نبوت کے شاہ سوار ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی لسان مبارک کو چوسنے والے ہیں.
ان کا ذکر خیر کرنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت حضور علیہ السلام کی ہجرت کے تقریباً 5 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور حضور کی زندگی میں انہوں نے 5 سال کا عرصہ پایا۔ نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی عمر تقریباً 5 سال تھی، اور حضرت حسین کی ٹوٹل عمر 56 سال ہے۔ کتنی؟ ذرا توجہ رکھیے گا۔ حضرت حسین 56 سال کے ہیں، 5 سال حضور علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے گزارے ہیں، اس کے بعد تقریباً 51 سال ہیں۔ اور یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ آج کے مسلمان کو حضرت حسین کے وہ 5 سال یاد ہیں، اس کو معلوم ہے کہ ان 5 سالوں میں کیا ہوا۔ حضرت حسین پیدا کہاں ہوئے، کس کے گھر پیدا ہوئے، کس کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ کون ہے، والد کون ہے، ان کے نانا کون ہے، ان کی نانیاں کون ہیں، وہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں موجود ہیں۔ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ وہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ وہاں ہمیں معلوم ہے حضرت حسین کا نام کیا رکھا گیا، حضور نے آ کر کے بدل دیا۔ نام کیا رکھا؟ پہلے حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھا، حضور نے آ کر کے تبدیل کر کے حسین رکھا۔ حضرت حسین کے کان میں اذان حضور دے رہے ہیں، ان کو گٹی حضور دے رہے ہیں، حضور کے سینے سے لگے بھی نظر آتے ہیں، ان کے کندھے پہ سوار بھی نظر آتے ہیں، سجدے کی حالت میں ان کی پشت پر سوار بھی نظر آتے ہیں۔ حضور خطبہ دے رہے ہوں، بیان کر رہے ہوں، حسین دربار رسالت میں آئیں تو حضور اپنے منبر سے اٹھ کر سارے مجمع کے درمیان سے حسین کو اٹھا کر اپنے کندھے پہ سوار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت حسین دربار رسالت میں آئیں تو حضور کے پہلو میں حضور کے تخت کے پاس بیٹھیں، یہ دکھائی دیتا ہے۔ حضرت حسین حضور علیہ السلام کی انگلی پکڑ کر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے۔ حضرت حسین حضرت فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزریں تو کبھی حضرت حسین کے رونے کی آواز سنائی دے تو گھر کے اندر بے چین ہو کر آقا جاتے ہیں اور جا کر کے اپنی بیٹی سے یہ فرماتے ہیں کہ اس کو رونے نہ دیا کر، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں میرے آپ کے سامنے موجود ہیں، ہم نے بارہا سنی ہوئی ہیں، لیکن یہ میں بڑی حقیقت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ مسلمان اس کو یہ 5 سال کا علم ہے کہ ان 5 سالوں میں حضرت حسین نے کیا زندگی گزاری، حضور کے ساتھ تعلق کیا تھے، لوگ ان سے کیسی محبت کرتے، یہ 5 سال کا بچپنا ان کا کیسا گزرا، یہ ساری دنیا کو مسلمانوں کو معلوم ہے۔ پھر ایک دم چھلانگ لگتی ہے، ایک دم فاصلہ کراس ہوتا ہے، ایک دم سال کے بعد جب مسلمان کے سامنے حضرت حسین کی زندگی کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ آخری 10 دن ہوتے ہیں جو محرم کے ہیں، جو ان کی شہادت کے ہیں، وہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ حضرت حسین مکہ سے نکل کر مدینہ سے نکل کر کے مکہ آتے ہیں، مکہ سے نکل کر کوفہ کی سرزمین پہ جاتے ہیں، کوفہ کی سرزمین پر پہنچ کر وہاں لوگوں کی غداری کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ بھی خیر آپ کے سامنے اتنا واضح رکھا نہیں جاتا، یہ بھی بس تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت حسین کو گھیر گار کر دھوکے کے ساتھ کربلا کے میدان میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، وہ 72 تنوں کے ساتھ، اپنے 72 افراد کے ساتھ، خاندان نبوت کے ساتھ، خاندان اہل بیت کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں بہن بھائیوں اور اپنی چھوٹے چھوٹے بچوں اور چچاؤں کے چچازاد کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ میدان کربلا میں جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر میدان کارزار سجتا ہے، میدان
کربلا کا میدان لگتا ہے، وہاں پر جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر نعوذ باللہ ان کی مقدس عفت مآب بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو ننگا کر کے چہرے سے کپڑا اتار کر بے پردہ کر کے ان کو پھرایا گیا۔ ایسا ممکن تو نہیں، لیکن آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ یقین کر لیتے ہیں۔ یہ بتایا جاتا ہے خیمے جلا دیے گئے، یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس خیمے میں تھا کیا جس کو آگ لگائی گئی، جبکہ اس خیمے میں کوئی جلسی ہوئی لاش نظر نہیں آتی، اس خیمے سے نکلا ہوا کوئی مرا ہوا انسان دکھائی نہیں دیتا، کسی کی اس خیمے جلے ہوئے کے اندر شہادت نہیں ہوتی۔ صرف اس خیمے کو جلایا کیوں گیا؟ اس خیمے کو جلانے کی بات تو بتائی جاتی ہے، لیکن یہ بتایا نہیں جاتا کہ جناب اس خیمے کے اندر کیا تھا، اس خیمے کو آگ لگانے کی وجہ کیا تھی۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیاس کی حالت میں شہید کر دیا گیا، حسین جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، حسین کا سر کٹ کر نیزے کی انی پہ چڑھ جاتا ہے، معصوم بچے شہید ہو جاتے ہیں، حسین کے ساتھی شہید ہو جاتے ہیں۔ بتایا تو یہی جاتا ہے حسین کٹا، حسین کا خاندان کٹا، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ حسین کے ساتھ جو کٹے ہیں وہ حسین کے لگتے کیا تھے۔ حسین علی کا بیٹا ہے، پیغمبر کا نواسا ہے، جو علی کا بیٹا، علی کے بیٹے کے نام کو لے کر آپ کو بتایا یہ جاتا ہے کہ حسین جو علی کا بیٹا تھا وہ میدان کربلا میں خاک و خون میں لت پت ہوا ہے، وہ جناب نماز کی حالت میں جام شہادت نوش کر جاتا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس میدان کربلا کے اندر صرف ایک علی کا بیٹا ایک شہید نہیں ہوا، بلکہ اس میدان کے اندر علی المرتضیٰ کے 9 بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس میدان کے اندر حسین کے 2 بیٹے شہید ہوئے ہیں، اس میدان کے اندر حضرت حسن کے 2 بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ یہ ساری کارروائی آپ کی آنکھوں سے اوجھل کر دی جاتی ہے، اور اوجھل کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہوا کرتا ہے۔ اس مقصد کو اگر آپ سمجھ جائیں تو پھر آپ کے لیے ساری گتھیاں سلجھتی چلی جاتی ہیں، سارے معاملات سلجھتے نظر آتے ہیں۔ حضرت حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، اور آج تک ان کی شہادت کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار کوئی نظر نہیں آتا۔ سب یہی کہتے ہیں، سنی کہتے ہیں کوفہ والوں نے بلا کر کے شہید کر دیا، کوفہ والوں نے کہا کہ بنو امیہ نے ان کو شہید کر دیا۔ بنو امیہ کے اندر کیا کون کون سے لوگ ہیں؟ حضرت معاویہ موجود ہیں، حضرت عثمان موجود ہیں، اور بالواسطہ حضرت عمر، حضرت ابو بکر کو اس میں ملوث کیا جاتا ہے۔ اور یہ سارے شہداء کے نام، حضرت حسین کے جو 7-8 بھائی شہید ہوئے، ان میں سے 7 بھائیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے لایا نہیں جاتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے تذکرے کو لایا جائے، ان کی بات کی جائے، پھر وہ سارے حقائق جن پر گرد پڑی ہوئی ہے وہ گرد ساری ہٹ جائے اور آپ کے سامنے حقائق آ جائیں۔ میں پہلے 5 سال بھی چھوڑ رہا ہوں، آخری 10 سال بھی چھوڑ رہا ہوں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا ایک عنوان محبت حسین بھی ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ محبت کس کو تھی اور کنہوں نے کی، کس انداز میں کی۔ ہم نے بات کرنی ہے حضرت حسین کے یہ درمیان والے جو 51 سال ہیں، ہم نے اس کی جھلکیاں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور یاد رکھیے حضرت حسین کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ تاریخ اسلام کا ایک المناک باب ہے، تاریخ اسلام کا ایک خون چکا واقعہ ہے۔ اسلام کے اندر یہ بڑی مظلومانہ شہادت ہے، اور بھی ہیں، لیکن یہ بھی بڑی مظلومانہ شہادت گھر سے دور بلا کر دھوکے کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ حضرت حسین کو بے یار و مددگار کر کے جام شہادت کا جام نوش کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود یہ معلوم نہ ہو حضرت حسین کو شہید کیا کس نے، سب اس پہ پردہ ڈالتے چلے جائیں، کوئی کسی پر الزام رکھے، کوئی کسی پر بات کرے۔ اگر آپ حضرت حسین کے درمیان والے 51 سال اپنے سامنے تازہ کر لیں، آپ کے سامنے ان 51 سالوں کی جھلکیاں نظر آ جائیں، پھر آپ کو حضرت حسین
پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اور یہ المیہ ہے ہمارا کہ ہمیں حضرت حسین کے درمیان کے 51 سالوں کا علم نہیں ہے، ہم نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ہمارا بیچارہ مولوی پیر وائز اس کو علم ہی نہیں ہوتا، وہ مکھی پہ مکھی مارتا چلا جاتا ہے۔ جو اس کو بتایا سمجھایا گیا، جو تاریخ نے اس کے دماغ کے اندر گند ڈالا، جو غلاظت اس کے دماغ کے اندر انڈیلی، اس نے اس کو قبول کیا، جو اس کو بتایا گیا اس نے مان لیا، اس نے اسی انداز میں اس بات کو چلا دیا اور یہ بات چلتی چلی گئی۔ حالانکہ تاریخ آج بھی موجود ہے، حقائق اس وقت بھی موجود تھے، ہر دور میں حقائق موجود رہے، لیکن پراپیگنڈا اس قدر زیادہ کیا گیا کہ حقائق کو چھپا دیا گیا، جھوٹ کو سامنے رکھا گیا، اور ہمارا بولا بالا مسلمان، ہمارا بولا بالا سنی مسلمان اس حقائق کو، چھپے ہوئے حقائق پر نظر نہ رکھ سکا، جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن کا شکار ہوا، اور یہ کنفیوژن اس قدر بڑھتی ہے، اس کے اندر خلجان اتنا بڑا، اس کے اندر وہ حقائق کو نہ جاننے کی وجہ سے معاملات اس قدر خراب ہوئے کہ یہ ابو بکر کو بھی اچھی نظر سے نہ دیکھ سکا، عمر پر بھی انگلی اٹھانے پر مجبور ہو گیا، عثمان ابن عفان پر بھی انگلی اٹھاتا نظر آتا ہے، حضرت معاویہ بن ابو سفیان پر بھی انگلی اٹھاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ حقائق اس کے سامنے نہیں تھے، اور باقاعدہ ایک سازش کے تحت اس کے سامنے حقائق نہیں لائے گئے۔ ہم نے مختصر بات کرنی ہے جی۔ حضور علیہ السلام اس دنیا سے پردہ کرتے ہیں، اس کے بعد منصب خلافت کے اوپر جانشین پیغمبر کے طور پہ سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر جو پیغمبر کے سسر بھی ہیں، وہ جو اس منصب پہ تشریف لائے، وہ جانشین پیغمبر بنے۔ ہم نے ان کی زندگی کے حالات کو دیکھنا ہے کہ حسین کے ساتھ ان کے معاملات کیسے چلے، حسین کے ساتھ ان کے تعلقات، ان کے خاندان کے تعلقات کیسے رہے، کیا وہ محبت پہ مبنی تھے، یا ان کے درمیان کوئی عداوت تھی، یا کوئی بغض تھا، یا کوئی نفرت تھی۔ اگر آپ اس حقیقت کو سامنے رکھیں گے، آپ کے سامنے حقائق کھلیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں، راستے میں حضرت حسن نظر آتے ہیں، حضرت علی نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا۔ حضرت ابو بکر نے حضور کی وفات کے چند روز کے بعد جب حضرت حسن کو دیکھا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے علی سے کہا، علی یہ بیٹا تیرا ضرور ہے، لیکن مشابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یہ تیرے مشابہ نہیں ہے، تجھ سے ملتا نہیں ہے۔ یہ بات محبت کی تھی، ان کے درمیان محبت کا ایسا رشتہ تھا کہ حضرت حسن کے اندر سے ان کو حضور کی شکل نظر آتی ہے۔ اگر حضرت حسین کو پکڑتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ حسین کا نچلا در پیغمبر کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ یہ ساری محبت کی باتیں جب علی مرتضیٰ کے سامنے ہوتی، علی المرتضیٰ ان کی باتیں سن کر مسکراتے چلے جا رہے ہیں کہ کیا محبت کا انداز ہے۔ صدیق اکبر نے ان کے اندر سے، یہاں اپنے ان کے بچوں سے، حسن و حسین سے کیسی حضور کی شباہت کو ڈھونڈ لیا، یعنی کہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ انہوں نے نواسوں کو اپنے سامنے رکھا کہ ہم نے اگر اپنی آنکھوں کو تراوت بخشنی ہے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دینی ہے، اپنی آنکھوں کو جلا بخشنی ہے، حسن و حسین کو دیکھ لیں تو حضور کی یاد تازہ ہو جائے۔ یہ دونوں حضور کے مشابہ ہیں۔ یہ محبت کی باتیں تھیں، یہ محبت تھی، اس میں کوئی نفرت، کوئی عداوت، کوئی بغض نظر نہیں آتا۔ صدیق اکبر کے دربار میں جب حسن و حسین آتے، ان کو اپنے پاس دربار میں یوں ہی بٹھایا کرتے جیسے حضور ان کو تخت خلافت پہ بٹھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی کپڑا آتا، حضرت ابو بکر اس زمانے کا سب سے قیمتی کپڑا حضرت حسین کے لیے منگوا کر ان کے اوپر رکھا کرتے، اور ساتھ میں یہ بات کہا کرتے کہ اس کپڑے کا اس زمانے میں حقدار اگر کوئی ہے تو وہ صرف حسین ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ محبت کی باتیں تھی۔ ان کے درمیان آپ آگے بڑھیں تو آپ کو عجیب رشتے نظر آئیں گے۔ حضرت ابو بکر کا بیٹا ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کی ایک بیٹی ہے، وہ حضرت حسین کے نکاح میں ہے۔ حضرت عبد الرحمن ان کی بیٹی، حضرت حسین کے نکاح میں حضرت
حضرت ابو بکر کی پوتی وہ حضرت حسین کے نکاح میں ہیں. یہ تعلق، یہ رشتہ معمولی نہیں ہے. اور یہ تعلق جب بنتا ہے تو ایسے نہیں بن جاتا کہ جناب ویسے ہی کوئی رشتہ بن جائے. حضرت عبد الرحمن جو حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، ان کی بیوی کا نام قریبۃ الصغریٰ ہے. یہ قریبۃ الصغریٰ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کی بہن ہیں. اس حوالے سے ام المومنین حضرت ام سلمہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی سالی ہیں. ان قریبۃ الصغریٰ اور حضرت عبد الرحمن کی بیٹی کا نکاح حضرت حسین کے ساتھ ہوا ہے. یہ محبت کی بنیاد پر رشتے ہوتے ہیں، کوئی عداوت کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتے. کیوں یہ ایسے ہوتا ہے؟ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کسی دشمن کے ساتھ کر سکتا ہوں؟ جی ممکن ہی نہیں ہے. یہ بھی رشتہ محبت کی بنیاد پہ تھا. اپنی بیٹی حضرت ابو بکر کی پوتی حضرت حسین کے نکاح میں ہے تو یہ رشتہ محبت کی بنیاد پر ہے، کسی عداوت کی بنیاد پر نہیں ہے. آپ حضرت حسین کی زندگی کو، حضرت ابو بکر کی زندگی چونکہ مختصر تھی، 2 سال کا عرصہ گزارا، فتوحات بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود فتوحات کے زمانے میں ان کا جو وظیفہ تھا دوسرے لوگوں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ مقرر کیا گیا، کیونکہ یہ خانوادہ نبوت تھے، اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، فاطمہ کا بیٹا ہے، حضور کا نواسا ہے. اس لیے ان کا وظیفہ، ان کے لیے مال غنیمت میں سے مال اور یا وظیفہ جو مقرر ہے وہ دوسرے بچوں سے زیادہ ہوگا. حالانکہ ان کی عمر 6-7 سال تھی جب حضرت ابو بکر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. اس کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آتا ہے. حضرت عمر کا زمانہ 10 سال پہ محیط ہے. ان کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت کا علم لہرایا. یہ پاکستان تقریباً 3.5 پاکستان ہوں تو وہ 22 لاکھ مربع میل بنتے ہیں. پاکستان کا ٹوٹل رقبہ 3.25 لاکھ مربع میل ہے. 22 لاکھ مربع میل کا تنے تنہا حکمران عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلیفہ بنے، ان کے زمانے میں خلافت کا نظام وسیع تر ہوتا ہے. حضرت عمر نے جب وظائف مقرر کیے، حضرت حسین کا وظیفہ 4000 درہم مقرر کیا، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ 2000 مقرر کیا. عبداللہ ابن عمر نے کہا، ابا جان حسین تو یہاں رہتے ہیں، میں تو باہر بھی جاتا ہوں، میں تو کام بھی کرتا ہوں، جس کام کے لیے آپ روانہ کریں میں اس کام کو پورا بھی کرتا ہوں، پھر میرا وظیفہ کم کیوں ہے، حسین کا زیادہ کیوں ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، آج بات کی ہے، اس کے بعد مت کرنا. میں تیرا باپ ہوں، میں عمر تیرا باپ. جب اگر تو اس کے ساتھ مقابلہ کرے گا، تیری ماں فاطمہ جیسی ماں نہیں ہے اور تیرا نانا محمد الرسول اللہ جیسا نانا نہیں ہے. تو حسین کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. اس لیے حسین کی بات نہ کر. یہ محبت ہی کہ کیا تھی؟ بول کے محبت ہی کہ کیا تھی؟ حضرت حسین باہر کھڑے ہیں، کھیل رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر آتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بچے تھے، بات ہو گئی. حضرت حسین نے ایک جملہ بولا. حضرت حسین نے کہا، تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو غصہ آیا کہ میرا باپ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، پھر حکمران بھی ایسا جو صرف انسانوں کا حکمران نہیں ہے، حکمران بھی عمر حکمران ہے، اور حکمران بھی ایسا جس کی حکمرانی زمین پر بھی چلتی ہے، جس کی حکمرانی فضاؤں پہ بھی چلتی ہے، جس کی حکمرانی آگ پر بھی چلتی ہے، جس کی حکمرانی دریاؤں پر بھی چلتی ہے. ایسا حکمران جس کی حکومت عناصر اربع پر چلے. میرا باپ 22 لاکھ مربع میل پر، جس کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لے، مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے. حضرت حسین کے پاس، حضرت عمر کے پاس آئے کہ ابا جان حسین نے یہ جملہ بولا. حضرت عمر نے فرمایا، جاؤ اور
محبت تھی۔ حضرت حسین کے ساتھ تعلق دیکھیے، حضرت حسین کی ایک بہن ہے، ان کا نام ہے ام کلثوم۔ کیا نام ہے؟ ام کلثوم۔ یہ حضرت علی کی بیٹی ہیں، حضرت فاطمہ کی لخت جگر ہیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر تک یہ حدیث پہنچی کہ حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ دنیا کے اندر ہر رشتہ، ہر تعلق ختم ہو جائے گا، لیکن جو رشتہ میرا ہے، جو رشتہ تعلق میرے ساتھ کسی کا ہوگا، میرے خاندان کے ساتھ ہوگا، اس کا تعلق، وہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت حسین، جب حضرت عمر کے سامنے یہ بات آئی، حضرت عمر نے حضرت علی سے گزارش کی کہ ام کلثوم جو آپ کی بیٹی ہے، اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے۔ پھر تاریخ نے یہ عالم دیکھا کہ حضرت عمر کے ساتھ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم، حضرت فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح ہوا۔ اس نکاح کی وجہ سے حضرت عمر، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بنتے ہیں، اور یہ دونوں ان کی ساس اور سسر بنتے ہیں۔ جن کے ہاں دو بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور دونوں یہ بچے حضرت فاطمہ حضرت علی کے نواسہ اور نواسی بنے، حضرت حسن و حسین کے یہ بانجا اور بانجی بنے، حضرت حسن و حسین ان دونوں بچوں کے مابو بنے۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی جو عمر کے نکاح میں دی، ان کے ہاں دو بچے پیدا ہوئے۔ یہ رشتہ محبت کی بنیاد پر تھا کہ دشمنی کی بنیاد پر تھا؟ کیا تھا؟ یہ محبت کی بنیاد پر قائم کیا ہوا رشتہ۔ حضرت عمر کے ساتھ یہ تعلق بنا۔ حضرت عمر کا دور حکومت ہے، عمر کا دور حکومت وہ جس نے دنیا کی دو بڑی سلطنتوں کو خاک چٹوائی ہے۔ روم کی سلطنت عمر کے زیر نگین آتی ہے، اور ایران کی سلطنت جو آج تک عمر کے لگائے ہوئے زخم چاٹ رہی ہے۔ عمر کے لگائے ہوئے زخم آج بھی ایران کے اندر بڑے نہیں ہیں۔ جو عمر نے 1450 سال پہلے ایران کی سپر پاور کو توڑا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، ان کے لوگوں پر قبضہ کیا، ان کا باطل دین مٹایا، وہاں پر جب جنگ ہوئی، وہاں جو ایران کا بادشاہ تھا، اس کی دو بیٹیاں دوسری عورتوں کے ساتھ قید ہو کر عمر کے پاس آتی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری عورتوں کو صحابہ میں تقسیم کر دیا، مال غنیمت تقسیم ہو گیا، لوگ غلام بن گئے، یہ دو لڑکیاں بچی۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، شہزادیاں کہلاتی ہیں، میں ان کو دو شہزادوں کے نکاح میں دوں گا۔ ایک لڑکی کا نکاح ابو بکر کے بیٹے محمد کے ساتھ کر دیا، اور دوسری بیٹی کا نکاح حضرت حسین کے ساتھ کر دیا۔ یہ محبت ہے کہ کیا ہے؟ اور حضرت ابو بکر کا بیٹا محمد بن ابی بکر اور حضرت حسین، یہ دونوں آپس میں ہم زلف بن گئے۔ یہ بھی محبت کی بنیاد پر رشتے ہوتے ہیں، وگرنہ ایک آدمی کسی جگہ پہ شادی کرے اور اس کی سالی کے ساتھ کسی اور کی شادی ہونے لگے، اور وہ بڑا داماد اگر قبول نہ کرے نا تو وہ شادی ممکن نہیں ہوتی۔ ایسا ہوتا کہ نہیں؟ ہونے نہیں دیتا داماد شادی۔ لیکن یہ سارے سلسلے محبت کے ہیں، سارے رشتے پیار اور اخوت کے ہیں، یہ قبول کیے جا رہے ہیں۔ میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں درمیان والے 51 سال کی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ حضرت حسین کا درمیان چل رہا ہے، یہ درمیان والے 51 سال ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان کا دور حکومت آتا ہے۔ حضرت عثمان کے ساتھ ان کے تعلقات ویسے ہی مثالی رہے، تعلقات بڑھتے رہے، مملکت پھیلی، مملکت کا نظام وسیع ہوا۔ 12 سال انہوں نے حکومت کی، 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت کا علم لہرایا، ان کے وظائف کو بڑھا دیا گیا، ان کے ساتھ محبتیں ویسے ہی بڑی رہیں، کیونکہ اس وقت حضرت حسن و حسین دونوں جوان ہو چکے تھے، میدان کارزار کے بے باک سپاہی تھے، میدان کارزار کے اندر اترنے کے لیے بے چین تھے، جوانی ان کی پورے جوبن پر تھی۔ یہ دونوں حضرت عثمان کی
زیر سایہ جہاد کرنا، ان کو اپنا امیر دل سے ماننا. اور حسین تو وہ ہے جو مولانا نے بتایا کہ حسین کا اصول یہ ہے جو میں نے شعر میں پڑھ کے بھی بتایا کہ حسین اس کا سر نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا تھا، لیکن اصول یہ دیا تھا کسی فاسق کی اطاعت کو قبول نہیں کرنا ہے. حسین کسی ایسے آدمی کے ماتحت کام نہیں کرتا جو حسین کے اصولوں پہ نہیں چلتا. حسین نے ان کے زیر سایہ جہاد کر کے دنیا کو بتایا کہ عثمان میرے کمانڈر بھی ہیں، میرے خلیفہ بھی ہیں، میرے بڑے بھی ہیں. اور ایک تعلق دیکھیے، محبت دیکھیے. یہ درمیان والے 51 سال کی بات کر رہا ہوں. حضرت حسین کی ایک بہن ہے، بیٹی ہے، ان کا نام ہے سکینہ بنت حسین. حضرت حسین کی بیٹی، ان کا نکاح حضرت عثمان کے پوتے حضرت زید کے ساتھ ہوا ہے. یہ محبت ہے کہ عداوت ہے؟ ساری محبت ہے. حضرت حسین کی دوسری بیٹی، ان کا نام ہے فاطمہ بنت حسین. ان کا نکاح حضرت عثمان کے پوتے حضرت حضرت عبداللہ بن عمر بن عثمان کے ساتھ ہوا ہے. اور حضرت حسن کی ایک پوتی ہے، ان کا نام ہے ام القاسم. ان کا نکاح حضرت عثمان کے پوتے حضرت ابان بن عثمان کے ساتھ ہوا، ابان بن عمر بن عثمان کے ساتھ ہوا ہے. یہ ساری محبت کی باتیں ہیں جو سارے رشتے، سارے تعلق حضرت عثمان کے خاندان کے ساتھ حسین کے سو رہے ہیں، عمر کے خاندان کے ساتھ، ابو بکر کے خاندان کے ساتھ، اپنی بیٹیاں عثمان کے خاندان میں حضرت حسین دے رہے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے درمیان ایسی محبت تھی کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کی محبت کو الگ نہیں کر سکتی تھی. یہ درمیان والے 51 سال ہیں. اس کے بعد حضرت حسن کا دور حکومت آیا. 6 مہینے کا دور حکومت ہے. دمشق شام کے مقام پہ حضرت معاویہ وہ نظام چلا رہے ہیں. اب ہوا کیا؟ حضرت حسن نے دیکھا کہ معاملات سلجھ نہیں رہے. جن لوگوں نے میرے باپ کو کوفہ بلایا تھا مدینہ سے، انہوں نے وفا نہیں کی. میرے باپ علی المرتضیٰ کو شہید کر دیا، اور شہید بڑے ظالمانہ طریقے سے کیا. انہوں نے میرے باپ سے وفا نہیں کی، یہ مجھ سے بھی وفا نہیں کریں گے. 6 مہینے نظام حکومت کو حضرت حسن نے چلایا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنی غداری پہ، اپنی بے وفائی پہ اڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کی دوسری بیوی سے بیٹے ہیں، یہ بڑی محبت والے آپس میں بھائی ہیں، اپنے بھائی حضرت حسین کے ساتھ مشورہ کیا. مشورہ کر کے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کر لی. جب صلح کی، سارے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر مسلمانوں کے لشکر پھر ایک ہو گئے. تنہ تنہا حضرت معاویہ ساری نظام مملکت کے خلیفہ بن کر کے سامنے آتے ہیں. حضرت معاویہ نے اس وقت اس جہاں پر موجود سارے صحابہ کی موجودگی میں حضرت حسین کو، حضرت حسن کو 10 لاکھ درم بطور عطیہ دیے. انہوں نے قبول کیے. مدینہ چلے جاتے ہیں. ہر سال 2 لاکھ، 3 لاکھ، 5 سال حضرت معاویہ نے ان کو ہدایہ بھیجے ہیں، ان کو تحفے بھیجے. انہوں نے قبول فرمائے، اور یہ محبت ہی تھی. وہ قبول کرتے رہے، وہ دیتے رہے. 19 سال حضرت معاویہ نظام حکومت چلاتے ہیں، اور 19 سال مسلسل 2 لاکھ سے لے کر 5، 6، 7، 8 لاکھ درم تک دونوں بھائیوں کو اور ان کے دوسرے خاندان کے لوگوں کو وظائف جاتے رہے، ہدیہ جاتا رہا. یہ قبول کر کے بتاتے رہے کہ ہماری معاویہ سے محبت ہی محبت ہے، عداوت کوئی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اور بات کرنے لگا ہوں. حضرت جنگ کربلا کے اندر ایک لڑکا شہید ہوا ہے، اس کو علی اکبر کہتے ہیں. سنا ہوا ہے نا نام؟ علی اکبر کہتے ہیں. علی اکبر کس کا بیٹا ہے؟ اس کی اماں کا نام ہے لیلا، حضرت حسین کی بیوی ہیں. حضرت حسین کی بیوی لیلا، ان کی اماں کون ہے؟ یعنی کہ حضرت حسین کی ساس وہ حضرت معاویہ کی بہن ہیں. حضرت حسین کی ساس
حضرت معاویہ کی بہن حضرت ابو سفیان کی بیٹی، یہ ان کا رشتہ ہے، اور یہ رشتے محبت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، کسی نفرت کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ یہ میں نے بڑا مختصر وقت میں آپ کے سامنے یہ 51 سال کا نقشہ رکھا ہے۔ حضرت حسین کے ساتھ محبت کرنے والے کون تھے؟ اب مختصر 1-2 منٹ کے اندر بات کو سمجھ لیجئے۔ حضرت حسین کو 12,000 خطوط لکھے گئے، وہ 12,000 نہیں تھے، اس کو آپ 5, 10, 15, 20 سے ضرب دے لیں، ہر خط کے اوپر دستخط موجود تھے۔ ان خطوں کو بیچ کر حضرت حسین کو بلایا گیا۔ حضرت حسین نے مشورہ بھی کیا، بڑے بڑے کبار صحابہ کرام، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، خود ان کے بھائی محمد بن حنفیہ، سب نے منع کیا، آپ مت جائیے وہاں پر، ہمارے باپ کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا، انہوں نے غداری کی تھی، اس لیے آپ مت جائیے، وہاں کی فضا سازگار نہیں ہے، وہاں کی فضا اچھی نہیں ہے۔ حضرت حسین کے پاس خطوط اتنے آ چکے تھے، حضرت حسین نے وہ سفر کیا، وہ قضا کا سفر تھا۔ قصہ مختصر، حضرت حسین وہاں پہ پہنچے، وہ 12,000 خطوط حسین کے ساتھ ہیں، کوفہ کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر حسین وہ خطوط لہرا کے کہتے ہیں، اشعث بن قیس یہ خط لکھنے والا ہے، سلیمان ابن ربیع خط لکھنے والا ہے، کہاں ہو تم لوگ جنہوں نے ہمیں خط لکھے، آج کہاں چلے گئے ہو؟ میں حسین کوفہ کی سرزمین پر موجود ہوں، کوئی میرے ساتھ، میرے 72 لوگوں کے علاوہ کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ کوئی ان کے قریب نہ آیا۔ کربلا کا میدان سجا، حضرت حسین اپنے خانوادے کے ساتھ کٹ جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ جس خیمے کی میں نے آغاز میں بات کی تھی کہ اس کو آگ لگا دی گئی، لیکن اس خیمے کے اندر سے کوئی جلی ہوئی لاش، کوئی جلسا ہوا انسان برآمد نہیں ہوا ہے، اس خیمے کے اندر سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی جس کو آگ لگانے سے فائدہ ہوتا۔ یہ بات بھی طے ہے کہ اس خیمے کو آگ حسین اور اس کے لشکر نے نہیں لگائی ہے، حسین کے خاندان نے وہ آگ نہیں لگائی ہے، کوئی اپنے خیمے کو آگ نہیں لگایا کرتا، یہ بات اصولی ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگ یزید کی فوج سے لگی۔ اب یہ سمجھنے کا سوال ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ وہ لشکر حسین کا مخالف تھا، حسین کا دشمن تھا، ان کو تو ثبوت چاہیے تھے، ان کو وہ خیمہ محفوظ چاہیے تھا، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس خیمے کے اندر کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی عورت نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، خیمے کے اندر ہے کیا؟ اب پتہ کیا کرنا تھا۔ اب یہ بات بھی طے ہے، حسین آگ لگا نہیں سکتے، یزید کا لشکر اس کو آگ نہیں لگا سکتا، کہ حسین کے لشکر کو وہاں پہ ثبوت چاہیے، یزید کے لشکر کو اب آگ لگائی کس نے؟ اس میں تھا کیا؟ اب یہ بات سنیے، اس خیمے کے اندر وہ 12,000 خط تھے جو حضرت حسین کو لکھے گئے، اسی خیمے کے اندر موجود تھے، اور اس خیمے کو آگ لگانے والے بھی وہی غدار تھے جنہوں نے حسین سے غداری کر کے ان کو شہید کیا۔ بتایا تو جاتا ہے نا جی، خیمے کو آگ لگا دی، یہ نہیں بتایا جاتا کیا تھا اس کے اندر۔ یہ غداروں نے آگ لگائی۔ سوال سمجھیے کہ نہیں؟ حضرت حسین کا لشکر تو آگ نہیں لگا سکتا تھا نا اس کو، یزید کا لشکر بھی نہیں لگا سکتا تھا، کیوں؟ کہ اس کو ثبوت چاہیے تھا۔ جنہوں نے آگ لگائی وہ یزید کے لشکر میں موجود تھے، لیکن وہ تھے جنہوں نے حسین سے غداری کی اور ان کو خط لکھے تھے۔ میرے محترم دوستو، وقت ہوتا میں آپ سے بات کرتا کہ حسین کے قاتل کون ہیں، پھر کبھی بات کریں گے، شارٹ بات کر کے گزر جاؤں کہ جب آپ کسی نہ کسی جگہ پر تو پہنچے ہیں نا کہ قاتل کون ہے، سمجھ آ رہی ہے کچھ بات؟ قتل ہونے والا اس بات کو بتائے کہ مجھے مارنے والا کون ہے، اس کی گواہی قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ جو مرنے والا ہے وہ کہے جی مجھے فلاں نے مارا ہے، مرتے مرتے کہہ دے، اس کی گواہی عدالت مانتی ہے کہ نہیں؟ اور بڑی مضبوط طریقے سے مانتی ہے۔ یا وہ جو اس وقت قتل کے واقعہ کے چشمدید گواہ ہیں، آئی وٹنس، چشمدید گواہ،
جنہوں نے یہ وقوع ہوتے دیکھا ان کی گواہی عدالت مانتی ہے، یا وہ جس نے قتل کیا ہے وہ خود اعتراف جرم کرے جناب میں نے مارا ہے۔ یہ باتیں پھر صحیح اللہ ہمیں حضرت حسین کے درمیان والے سالوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق حضرت حسین کے دشمنوں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔